بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسانیت سوز واقعے کی۔ سیالکوٹ میں وزیر آباد روڈ پر ملازمین نے فیکٹری کے غیر ملکی مینیجر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ مشتعل ملازمین نے غیر ملکی مینیجر کو قتل کر کے آگ لگا دی۔ مشتعل افراد نے فیکٹری میں توڑ پھوڑ بھی کی اور روڈ بلاک کر دیا۔ پولیس حالات پر قابو پانے کے لیے موقع پر پہنچ گئی۔ سیالکوٹ میں ایک اور انسانیت سوز واقعہ، فیکٹری ملازمین نے غیر ملکی مینیجر کو قتل کر دیا۔ وزیر آباد روڈ پر قائم نجی گارمنٹ فیکٹری میں ملازمین نے پہلے غیر ملکی مینیجر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر زندگی سے ہی محروم کر دیا۔ مشتعل افراد نے مینیجر کی لاش کو بھی آگ لگا دی۔ مظاہرین نے فیکٹری میں بھی خوب توڑ پھوڑ کی، سڑک کو بھی بلاک کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، لیکن اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیالکوٹ میں ہجوم کے ہاتھوں فیکٹری مینیجر کے قتل کا نوٹس۔ عثمان بزدار نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، حکومت قانون شکن عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں، جب ہائی کورٹ نے ضمانت منسوخ کی تو آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کو احاطہ عدالت سے گرفتار نہ کرنے کی استدعا بھی مسترد۔ نیب نے سراج درانی کو اسلام آباد سے ہی گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی مشکلات میں اضافہ، سپریم کورٹ نے نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے آغا سراج کے وکیل کی ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا، ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم نہیں دے سکتے، ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے، پہلے نیب اتھارٹی کے سامنے سرنڈر کریں، سرنڈر کریں گے تو آپ کی درخواست ضمانت کو سنیں گے، جس پر آغا سراج درانی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ موکل نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ججز نے ریمارکس دیے، ملزم نے نیب کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، عدالت اس طرح کے سرنڈر کو نہیں مانتی۔ جب ہائی کورٹ نے ضمانت منسوخ کی تو آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، آپ نے گرفتاری کیوں نہیں دی، آپ کو خصوصی رعایت کیوں دیں۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو احاطہ عدالت سے گرفتار نہ کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ نیچرلی قانون کے مطابق یہ ہر چیز ہوتی ہے، ہم فالو کرتے ہیں قانون کو، اینڈ ہمارے لیڈرشپ نے بھی یہی سکھایا ہے کہ فالو دا کورٹ کی جو بھی حکم ہوتے ہیں مانتے ہیں، ہمیشہ مانتے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 13 اکتوبر کو آغا سراج درانی کی ضمانت مسترد کی۔ نیب کی ٹیم نے گرفتاری کے لیے اسپیکر سندھ اسمبلی کے گھر پر چھاپا بھی مارا تھا، جہاں انہیں گارڈز کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد سراج درانی روپوش تھے اور آج وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سرنڈر کروں گا، لیکن حکم نامے کا انتظار ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی صحافیوں سے گفتگو۔ صحافی نے سوال پوچھا، اگر آرڈر نہ آیا تو کیا یہیں رہیں گے؟ سراج درانی بولے، یہیں بستر لگا لیں گے، مسجد میں نماز بھی پڑھ لیں گے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز سے۔ عدیل بتائیے گا کیا کہنا تھا؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج آغا سراج درانی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ صحافی نے ان سے سوال پوچھا، اگر آرڈر نہ آیا تو کیا یہیں رہیں گے؟ تو آغا سراج درانی بولے، یہیں بستر لگا لیں گے، مسجد میں نماز بھی پڑھ لیں گے۔ ان کا کیا کہنا تھا، انہی کی زبانی پہلے سنتے ہیں۔ کورٹ نے تو کیا دی سرنڈر کریں، پھر اب ابھی تک کر نہیں رہے کورٹ میں کیا نا آج سرنڈر کیا، سامنے سرنڈر کرنے کا کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہم وہ کریں گے۔
सरेंडर करें, आप ये समझ के आप सरेंडर कर रहे हैं, जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। अच्छा, ऑर्डर मिलेगा तो निकल जाएंगे। तो सरेंडर हमें उन्होंने कहा है कि वहाँ जाके कोर्ट में करें, सिंध में ट्रायल कोर्ट में। सर वैसे अमूमन कोर्ट ऑर्डर तो 2 दिन बाद आते हैं, तो 2 दिन ना आए तो इधर ही नहीं, इधर कोई बिस्तर होगा तो मस्जिद में। इसी पर बात करेंगे। अदील सरफराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील सरफराज, बताइएगा अभी ताजा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी अदील से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सरेंडर करूंगा लेकिन हुक्मनामे का इंतजार है, ऐसा कहना है स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का, जो कि सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफी ने सवाल किया अगर ऑर्डर न आया तो क्या यहीं रहेंगे, जिस पर सिराज दुरानी ने जवाब दिया कि यहीं बिस्तर लगा लेंगे, मस्जिद में नमाज भी पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सरेंडर करूंगा लेकिन हुक्मनामे का इंतजार है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की सहाफियों से गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि ऑर्डर नहीं आया तो क्या आप यहीं पर रहेंगे, जिस पर सिराज दुरानी बोले यहीं बिस्तर लगा लेंगे, मस्जिद में नमाज भी पढ़ लेंगे। आपको अपडेट करें, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद है। अदील सरफराज, बताइएगा आप ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि उनके पिटिशनर यानी कि आगा सिराज दुरानी के वकील ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि वो जो अथॉरिटीज हैं उनके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब अदालत ने अब इस केस के अंदर जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है और रीलिस्ट किया है इस केस को आइंदा हफ्ते तक के लिए। आगा सिराज दुरानी अभी भी वाजिद है यहाँ से न जाने के लिए, और अभी हमारी जो बात हुई है उनसे उन्होंने यही कहा है कि ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं। ताहम अब ऑर्डर की कॉपी भी आ चुकी है। अब आइंदा चंद ही लम्हों में आगा सिराज दुरानी भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो जाएंगे। और बताया यह जा रहा है, आगा सिराज दुरानी की जानिब से भी ये दावा किया गया है कि वो कराची जाएंगे और वहां पर जाकर खुद सरेंडर करेंगे, यहाँ से उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट से। और हमने यहाँ पर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो नैब हुकाम है वो मौजूद नहीं है। अमूमी तौर पर इस तरह के मुकदमात में जब भी कोई गिरफ्तारी अमल में लानी होती है तो उस इदारे के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं उस शख्स की, उस पिटिशनर की गिरफ्तारी के लिए। ताहम आज यहाँ पर हमें ऐसा कोई अमल भी देखने में नजर नहीं आ रहा। मुमकिन है कि आगा सिराज दुरानी के यहाँ से निकलते ही वो लोग भी आ जाएं, मगर अभी तक इस तरह का कोई इम्कान जो है हमें जाहिर होता ही नजर आ रहा है। अगर सिराज दुरानी भी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलें बताने के लिए। अब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम हुआ है। तलबा ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के दफ्तर का घेराव कर लिया। तलबा का एडमिन ब्लॉक पर पथराव भी जारी है। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हुमा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस तक मैं यही कहूंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो मैदानी जंग बना हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग गुज़श्ता चंद रोज से यही सूरत हाल जारी है। और एक प्रीमियर लीग की वजह से दोनों तलबा तंजीमें जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज भी वही सिलसिला जारी रहा है और आज भी हम लोगों ने देखा है कि कैंटीन में बैठी हुई एक तलबा तंजीम के पास जब दूसरी तलबा तंजीम पहुंची है तो उनकी तरफ से पहले जुमले कसने का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद तल कलामी और तल कलामी की ये बात जो है ये आपस में हाथापाई और इस तरह बात जो है वो बढ़ते बढ़ते इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार जो है वो वहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि जितनी भी जामिया पंजाब की सिक्योरिटी है वो इस वक्त बेबस ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त घेराव किया गया हुआ है एक तलबा तंजीम की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट आपका। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तहरीरी माफीनामे पर फैसला महफूज कर लिया है। कहा फवाद चौधरी के माफीनामे पर मुनासिब हुक्म जारी होगा। दूसरी जानिब वजीर रेलवे आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। तहरीरी जवाब में कहा कि किसी बात से दिल आजारी हुई हो तो माजरत खा हूं, कभी इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ करने की कोशिश नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर आजम सवाती को जाती हैसियत में तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़े। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा कि ब्यूरोक्रेसी की ये तरबियत हो चुकी है कि कोई काम जल्दी ना हो जाए। हम सियासत से बालातर होकर मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहते हैं। वजीर आजम दिन रात पिसे हुए तबकात की बात करते हैं। माशाल्लाह हमारी ब्यूरोक्रेसी का काम तो भी यही है कि काम जो है ना काम थोड़ा ज्यादा जल्दी ना हो जाए, वो स्टेटस को रहे, सियासत से बालातर होके
اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز کے تھرو حکومت کو جواب دہ بنا سکتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ حکومت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، حکومت کے منسٹرز کو بلا سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کی خود بھی پرائم منسٹر عمران خان کی بہت بڑا انٹرسٹ ہے، کیونکہ اس کا بنیاد جو ہے نا وہ سوشل ورک سے ہے۔ پی ٹی آئی نے سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے شب خون مارا، جو دروازے سے بل لائے، سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا، مقامی حکومتوں سے سارے اختیارات واپس لے لیے۔ پی ٹی آئی نے سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ حکومت نے شب خون مارا ہے، چور دروازے سے بل لائے ہیں، سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نہ تو سلیکٹ کمیٹی بنائی جاتی ہے، انہوں نے جلد بازی میں چوروں کی طرح چور دروازے سے بل لے کر آئے اور انہوں نے کہا یہ کہ جی ہم، اور وہ بل لا کے انہوں نے اس سیم ڈے میں پاس کرا لیا۔ تو ادھر سے اس کی ابتدائی چوری پہ، جھوٹ پہ اور 2 نمبری کے اوپر ہوئی ہے۔ اس بل کے اندر فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل تمام اختیار نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ انہوں نے سارے اختیارات واپس لے لیے۔ پہلے ان سے ہسپتال چل نہیں رہا کہ جی سیکرٹ بیلٹ ہوگا۔ سینٹ الیکشن میں کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ووٹوں کی خریداری کی۔ کراچی کے سینٹ، سندھ کے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کریم بخش گبول کی وہ ویڈیو زبان، مطلب سب کو یاد ہوگی۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان نے حیدرآباد میں مظاہرہ کیا۔ ڈپٹی کنوینر کنون نوید جمیل نے کہا کہ صوبائی حکومت نے نہ حق دینا ہے، نہ مسائل حل کرنے ہیں۔ ہماری فریادیں عدالتوں میں پڑی ہیں، داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سندھ حکومت سالانہ 400 ارب ٹیکس وصول کرتی ہے، سارا پیسہ حکمرانوں کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ 40 سال سے یہ پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت سندھ میں رہنے والے پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ شب و روز زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے ہماری داد رسی کرنے والا، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی حکومت ہے۔ اور عدلیہ میں پڑی ہوئی ہماری پٹیشنیں، ہماری انصاف کی فریادیں عدالت میں پڑی ہوئی دھکے کھا رہی ہیں۔ کراچی میں صدر پاسپورٹ آفس کے پاس سندھ کے بلدیاتی بل کے خلاف جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کالے قانون اور آمرانہ سوچ رکھنے والوں کے خلاف کراچی کی عوام متحد ہے۔ متحدہ اور پیپلز پارٹی نے مل کر کراچی کے حقوق پر قبضہ کیا، لسانی بنیادوں پر تعصب کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے بلدیاتی بل کے خلاف ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ 12 دسمبر کو کراچی میں تاریخی مارچ ہوگا۔ N133 کے ضمنی الیکشن انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے۔ انتخابی میدان اتوار کو سجے گا۔ حکومتی جماعت کے امیدوار میدان سے باہر ہونے سے حلقے میں سیاسی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ لاہور سے سعید بلوچ رپورٹ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز ملک کی وفات سے خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست NA133 کے ضمنی انتخاب میں 11 امیدوار میدان میں ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیمہ کے نااہل ہونے کے باعث اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل کے درمیان ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس حلقے میں ووٹرز کی کل تعداد 4,40,485 ہے، جن میں خواتین ووٹرز کی تعداد 2,06,927 اور مرد ووٹرز کی تعداد 2,33,558 ہے۔ مجموعی طور پر 254 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں، جن میں 100 مردوں اور 100 خواتین کے لیے، جبکہ 55 پولنگ اسٹیشنز مشترکہ ہوں گے۔ 5 دسمبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ آج رات 12 بجے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔